بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الثامن والمقطوع، وجمعه المقاطع والمقاطيع، وهو الموقوف على التابعي قولا له أو فعلا، واستعمله الشافعي رحمه الله ثم الطبراني في المنقطع. النوع التاسع المرسل، واتفق علماء الطوائف على أن قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعله يسمى مرسلا. خاموش رہیں بالکل. فإن انقطع قبل التابعي واحد أو أكثر قال الحاكم وغيره من المحدثين لا يسمى مرسلا، بل يختص المرسل بالتابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سقط قبله فهو منقطع، وإن كان أكثر فمعضل ومنقطع. والمشهور في الفقه والأصول أن الكل مرسل، وبه قطع الخطيب، وهذا اختلاف في الاصطلاح والعبارة. وأما قول الزهري وغيره من صغار التابعين قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالمشهور عند من خصه بالتابعي أنه مرسل كالكبير، وقيل ليس بمرسل بل منقطع. وإذا قال فلان عن رجل عن فلان فقال الحاكم منقطع ليس مرسلا، وقال غيره مرسل. ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين والشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول. وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله في طائفة صحيح، فإن صح مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر مسندا أو مرسلا أرسله من أخذ عن غير رجال الأول كان صحيحا. ويتبين بذلك صحة المرسل وأنهما صحيحان لو عرضهما صحيح من طريق رجحناهما عليه إذا تعذر الجمع. هذا كله في غير مرسل الصحابي. أما مرسله فمحكوم بصحته على المذهب الصحيح، وقيل إنه كمرسل غيره إلا أن يبين الرواية عن صحابي، والله أعلم. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی حدیث کی 3 قسمیں بیان ہوں گی: حدیث مقطوع، حدیث مرسل، حدیث منقطع. آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی حدیث شریف کی 3 قسمیں بیان ہوں گی: حدیث مقطوع، حدیث مرسل اور حدیث منقطع انشاءاللہ. حدیث مرسل میں تفصیل زیادہ ہے اور مقطوع اور منقطع میں بہت مختصر ہے، لیکن ہے واضح انشاءاللہ تعالی. لہذا آپ حضرات پوری توجہ کے ساتھ یہ 3 قسمیں ذہن نشین فرمائیں اور حدیث مرسل کی بحث ازبر یاد کریں، کیونکہ یہ امتحانی مقام میں سے ہے. اب پہلے 8ویں قسم حدیث مقطوع کے بیان میں ہے. 8ویں قسم حدیث مقطوع کے بیان میں ہے. پہلے لغوی معنی میں بتلا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر اصطلاحی معنی انشاءاللہ بیان کر دوں گا. مقطوع اسم مفعول کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے کٹا ہوا. مقطوعن کے معنی کٹا ہوا. اس کی جمع مقاطع اور مقاطع آتی ہے. اس کی جمع مقاطع مساجد کے وزن پر اور مقاطع مسابی کے وزن پر اس کی جمع آتی ہے. اور اس کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ حدیث مقطوع حدیث ہے جس کی سند کسی تابعی پہ جا کر مکمل ہو جائے، اسے حدیث مقطوع کہتے ہیں. اور کل اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے گزر چکی ہیں. یعنی تابعی کے بعد واسطہ حذف ہو. اب اگر اس میں کسی تابعی کا قول مذکور ہے تو وہ قول قولی کہلائے، قول یا فعل یا تقریر اگر اس میں بیان کی جائے تو اسے حدیث مقطوع کہتے ہیں. یعنی جس کی سند تابعی پہ جا کے ختم ہو جائے اور اس میں کسی تابعی کا قول یا فعل یا تقریر مذکور ہو. آگے نا سمجھ میں؟ خلاصہ یہ نکلا، کل کی 2 قسمیں اس کے ساتھ ملا لیں تو یہ خلاصہ نکلا کہ اگر سند کسی تابعی پہ جا کے موقوف ہو جائے تو اسے کہتے ہیں مقطوع. اگر کسی صحابی پر جا کے ختم ہو جائے تو اسے کہتے ہیں موقوف. اگر حضور پر جا کر وہ سند ختم ہو جائے تو اسے کہتے ہیں مرفوع. مرفوع، موقوف، مقطوع، یہ 3 قسمیں مشہور و معروف ہیں جو آپ کے سامنے ہو گئی.
اب آگے یہ بیان فرماتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد امام طبرانی رحمہ اللہ جو بہت بڑے محدث ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو امام بھی ہیں اور محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، ان دونوں حضرات نے مقطوع کو منقطع بھی کہا ہے۔ مقطوع کو منقطع بھی کہا ہے۔ یہ بتاؤ یہ کہنا صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ بولو بھائی۔ صحیح جواب ہے کہ یہ دونوں کی حقیقت الگ الگ ہے۔ حدیث مقطوع تو وہ ہوتی ہے جس کی سند تابعی پہ جا کے ختم ہو جائے، اور منقطع وہ حدیث ہوتی ہے جس کی سند میں سے کوئی راوی ساقط ہو۔ اب اگر شروع سے ساقط ہو تو اسے معلق کہتے ہیں، درمیان میں ساقط ہو تو اسے منقطع کہتے ہیں، اور تابعی کے بعد ساقط ہو تو اسے مرسل کہتے ہیں۔ تو وہ اور چیز ہے، اور منقطع تو عام ہے اور مقطوع خاص ہے، تو برابر کا ہیں دونوں۔ تو نیچے جواب دیا ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض محدثین کی جانب سے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے جو حدیث مقطوع کو منقطع فرمایا ہے، دراصل حدیث منقطع کی تعریف اصطلاحی تعریف مقرر ہونے سے پہلے کی یہ بات ہے، لہذا جب اصطلاح نہیں تھی تو پھر کہنے میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے۔ اب اصطلاحاً دونوں میں فرق ہے۔ اصطلاح سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے مقطوع کو منقطع بھی کہا تھا، تو انقطاع تو ہے نا اس میں بھی، جو ہے تو بس پھر منقطع کہنا درست ہوا۔ ہاں جب اصطلاح ہو گئی، یعنی مقطوع کی تعریف الگ ہو گئی، منقطع کی تعریف الگ مقرر ہو گئی حضرات محدثین، اب دونوں الگ الگ ہو گئے، لہذا اب مقطوع کو منقطع نہیں کہہ سکتے، منقطع کو مقطوع نہیں کہہ سکتے۔ یہ خلاصہ ہے بس اس کا۔ بس اب حدیث نمبر 9 مرسل کے بیان میں، حدیث نمبر 9 مرسل کے بیان میں۔ مرسل کے لغوی معنی آتے ہیں چھوڑا ہوا، یہ بھی اسم مفعول کا صیغہ ہے، المرسل اسم مفعول کا صیغہ ہے جس کے معنی آتے ہیں چھوڑا ہوا۔ حدیث مرسل کہ سمجھنے کے لیے 3 لفظوں کا سمجھنا ضروری ہے، وہ ہے مرسل، مرسل، مرسل عنہ۔ آگے سمجھ میں؟ مرسل، مرسل، مرسل عنہ، سب کو سمجھ میں آ گیا؟ مرسل کہتے ہیں جو ارسال کرنے والا ہو، مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں ارسال کیا گیا ہو، مرسل عنہ اس راوی کو کہتے ہیں جس کو سند میں سے ساقط کیا ہو، جیسے کہ عام طور پر صحابی کا واسطہ اس میں سے حذف کر دیا جاتا ہے اور ساقط کر دیا جاتا ہے۔ یہ 3 لفظ سمجھ لو بھائی، کیونکہ بار بار ان کا استعمال ہوگا تو یہ اصطلاحی لفظ بولنے میں، بات سمجھنے میں ذرا زیادہ آسانی ہوتی ہے، ورنہ یہ بات لمبی ہوتی ہے جس سے آدمی بعض مرتبہ سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ تو الفاظ ایک دفعہ سمجھ لو بس، پھر جب یہ الفاظ آئیں گے تو بس خود ہی سمجھتے رہنا۔ مرسل اسم فاعل ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ اس کے معنی ارسال کرنے والا، اور مرسل اسم مفعول کا صیغہ ہے، ارسال کیا ہوا تو وہ حدیث ہوتی ہے جس کے اندر ارسال ہوتا ہے، یعنی اس کی سند میں ارسال ہوتا ہے، اس لیے اسے مرسل کہتے ہیں۔ اور جس راوی کو سند سے ہٹایا ساقط کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مرسل عنہ۔ تو مرسل، مرسل، مرسل عنہ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ پکا کر لو بالکل، جو یہ پکا کرے گا بس آگے پھر اس کے لیے بحث پانی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد حدیث مرسل کی تعریف ہے کہ حدیث مرسل کسے کہتے ہیں۔ تو مصنف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حدیث مرسل وہ حدیث ہے کہ جس میں تابعی کبیر، ذرا یاد رکھنا، اچھا، جس میں تابعی کبیر یوں کہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تابعی فرمائیں گے۔ کون سے تابعی؟ تابعی کبیر۔ تابعی کبیر اگر کہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے حدیث مرسل کہتے ہیں، اس لیے کہ صحابی کا واسطہ بیچ میں سے ساقط ہے۔
اور پھر اس کی 3 قسم ہو گئی، مرسل قولی، مرسل فعلی، مرسل تقریری۔ اگر تابعی کبیر حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کریں تو قولی، فعل نقل کریں تو فعلی، تقریر نقل کریں تو تقریری، 3 قسمیں ہو گئی بھائی۔ اور حدیث مرسل کی مثال یہ ہے کہ حدثنی محمد بن رافع، مسلم شریف کی روایت ہے بھائی، یہ مسلم شریف سے یہ مثال لی گئی ہے کہ حدثنی محمد بن رافع حدثنا حجین حدثنا لیث عن عقیل عن ابن شہاب عن سعید ابن المسیب، آگئے نا تابعی، کیا کہتے ہیں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المزابنہ، نہا عن المزابنہ، قولی آ گئی، حدیث مرسل قولی کی مثال ہے یہ۔ اب اس میں دیکھو صحابی کا واسطہ معذوف ہے کہ وہ سعید بن المسیب تابعین کبیر میں سے ہیں یہ، لہذا اس کو یہ مرسل کی مثال بن گئی۔ اب ایک بات یہاں سمجھنی ہے کہ مصنف نے تعریف میں تابعی کبیر کہا ہے، تو مصنف نے اس سے تابعی صغیر کو نکالا ہے، کیونکہ دونوں کی تعریف میں تھوڑا سا فرق ہے، جس کو خود مصنف نے آگے تابعی صغیر کے واسطے سے الگ بیان کیا ہے۔ پہلے تابعی کبیر کے اعتبار سے مرسل کو بیان فرمایا، اس کا حکم بیان فرمایا، پھر اس کے بعد تابعی صغیر کے اعتبار سے مرسل کا حکم بیان فرمایا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ تو اب یہ سمجھو کہ تابعی کبیر کسے کہتے ہیں، تابعی صغیر کسے کہتے ہیں، تاکہ اس کے اعتبار سے حکم میں جو فرق ہے وہ بھی بآسانی ذہن نشین ہو جائے۔ تو تابعی کبیر اس تابعی کو کہتے ہیں کہ جن کی اکثر ملاقات صحابہ کرام سے ہوئی ہے، اور وہ اکثر روایات بھی صحابہ کرام سے روایت کرتے ہیں، شاذ و نادر تابعی سے بھی روایت کرتے ہیں، تو تابعی کبیر اسے کہتے ہیں بھائی، جن کی اکثر ملاقات صحابہ کرام سے ہوئی ہو اور اکثر انہوں نے روایات بھی صحابہ کرام ہی سے نقل کی ہوں، ایسے تابعی کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی کبیر۔ آگے سب کے سب تابعی کبیر۔ اب تابعی صغیر سمجھو، تابعی صغیر، پہلے ان کی مثال لے لو، تابعی کبیر کی مثال نیچے لکھی ہوئی ہے، جیسے عبید اللہ ابن عدی ابن خیار، عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار، اور حضرت قیس بن ابی حازم، اور حضرت سعید بن المسیب رحمہم اللہ، یہ ہیں مثالیں تابعی کبیر کی۔ اور تابعی صغیر انہیں کہتے ہیں، تابعی صغیر ان تابعیوں کہتے ہیں جن کی اکثر ملاقات صحابہ کرام سے نہیں ہوئی، 1-2 صحابہ کرام سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور وہ زیادہ تر روایات تابعین سے لیتے ہیں اور روایت کرتے ہیں۔ توجہ دے رہے ہیں سب حضرات؟ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تابعی صغیر ان کو کہتے ہیں جن کی اکثر ملاقات صحابہ کرام سے نہیں ہوئی، اکا دکا کسی صحابہ کرام کی زیارت ہو گئی اور ملاقات ہو گئی، اور وہ اکثر روایات بھی تابعین سے لیتے ہیں اور روایت کرتے ہیں، نہ کہ اکثر صحابہ کرام سے۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ تابعی صغیر۔ جیسے امام زہری، آگے مثال متن میں آ رہی، جیسے امام زہری یہ تابعی صغیر ہیں، چونکہ دونوں کے اعتبار سے تعریف میں اور حکم میں فرق تھا، اس لیے مصنف نے یہاں پہ تابعی کبیر کی قید لگا کر کے تابعی صغیر کو نکالا، اور آگے جا کر کے تابعی صغیر کی روایت کا حکم بیان فرمایا۔ اب آگے سمجھ میں سب کے؟ چلو اب تابعی کبیر کی بات ہوگی بھائی اب انشاءاللہ تعالی۔ اب حدیث مرسل کے بارے میں چند جزیات بیان کریں گے مصنف رحمۃ اللہ علیہ۔ مرسل کا تو پتہ چل گیا آپ کو کہ بھائی تابعی کبیر کے بعد اگر کوئی ہمارے بھائی یہ نمبر 11 کو نیند آنی شروع ہو گئی بھائی، سو نہیں بھائی، اگر کسی کو نیند آنے لگے نا وہ میرے بغیر ٹوکے کتاب لے کے کھڑا ہو جایا کرے، سمجھے بھائی؟ اگر کسی کو نیند آنے لگے، کیونکہ ہے بھائی نیند کا وقت ہی، لہذا اگر کسی کو نیند آنے لگے تو میرے کہے بغیر فوراً کھڑا ہو جایا کرے، اس میں کوئی آپ حجاب محسوس نہیں کریں، کوئی شرم محسوس نہیں کریں، یہ نہیں کہ بھائی ساتھی کیا کہیں گے، تو یہ کہیں گے نا تمہیں نیند آ رہی تھی، کہتے ہاں مجھے نیند آ رہی تھی بس، اور کیا ہے؟
لو ان کی نیند بھی دور ہو گئی، مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ، چلو وہی نیند دور ہوئی ہے۔ اب اگر اس طرح نیند دور ہو جائے پھر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ نیند دور ہونی چاہیے۔ کہ آداب درس میں سے یہ ہے کہ طالب علم نہ سوئے نہ اونگے اور ٹیک بھی نہیں لگائے۔ بھائی بتاؤ، آپ لوگوں نے گڑبڑ کر رکھی ہے، دیکھو اکثر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ بھائی کیا تم بڈھے ہو کیا؟ جوان ہو تو پھر ٹیک کیوں لگا رکھی ہے؟ تو کمر سیدھی کرو اپنی اپنی سب۔ ہاں اب دیکھو اپنے کوتاہی پہ کسی کو ہنسی نہیں آ رہی۔ ہاں ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، یہ بھی جیسے سونا خلاف ادب ہے، ایسے ہی ٹیک لگانا بھی درس کے آداب کے خلاف ہے یہ۔ تو لہذا اپنی کوتاہی بھی تو دیکھو بھائی، سب اپنی اپنی کمر سیدھی کر لیں، کوئی ٹیک نہ لگائے بس۔ ہاں ورنہ پھر میں سبق پڑھاؤں گا کھڑے ہو کر کے، وہاں پہ سب چست ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بہتر ہے کہ بیٹھ کر ہی سبق پڑھ لو بھائی، وہ کمر سیدھی کر لو اور آنکھیں ذرا کھول لو بھائی اپنی پوری، یوں مت کرو۔ چلو تو اب بھائی مرسل تو آپ کے سمجھ میں آ گیا نا کہ مرسل اسے کہتے ہیں کہ تابعی کبیر صحابی کا واسطہ چھوڑ کر کے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے، اسے کہتے ہیں بھائی مرسل۔ آگے سب کو سمجھ میں مرسل۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ اگر تابعی سے پہلے کوئی راوی ساقط ہو، اگر تابعی سے پہلے کوئی راوی ساقط ہو تو پھر دو صورتیں، یا تو ایک راوی ساقط ہوگا یا مسلسل دو راوی ساقط ہوں گے، یا سند کے شروع سے ساقط ہوگا۔ شروع سے ساقط ہوگا تو کیا کہیں گے؟ معلق۔ شروع سے ساقط ہوگا تو کیا کہیں گے؟ اور تابعی سے پہلے اور شروع کے بیچ میں سے ساقط ہوگا تو کیا کہیں گے؟ منقطع۔ اور اگر مسلسل دو راوی ساقط ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ لوگوں تو آپ کو تو پہلے سے آتا ہے سب کچھ بھائی، پھر اب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ آپ کو نہیں ضرورت ہے، اب بھی ضرورت ہے پڑھنے کی۔ چلو بھائی، تو ہم اب اس کو کہتے ہیں حاکم شہید رحمۃ اللہ علیہ دیگر محدثین کے اگر تابعی سے پہلے ایک یا ایک سے زیادہ راوی ساقط ہوں تو اسے مرسل کہیں گے نہیں کہیں گے؟ فرماتے نہیں، اسے مرسل نہیں کہہ سکتے، اسے منقطع کہیں گے، یا اس کے معضل تو کہیں گے، یا اسے معلق تو کہیں گے، مرسل نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ مرسل کے اندر تابعی کے بعد صحابی کا واسطہ حذف ہوتا ہے، یہ فرمایا انہوں نے۔ لہذا فإن سقط قبله فهو منقطع وإن كان أكثر فمعضل ومنقطع، پھر معضل منقطع دونوں کہیں گے۔ اب یہ تو حضرات محدثین کے نزدیک تفصیل ہے بھائی۔ اب آگے ایک دوسرا قول نقل کرتے ہیں، والمشہور فی الفقہ والأصول ان الکل مرسل وبه قطع الخطیب۔ حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ کا موقف دوسرا ہے، وہ ان سب کو مرسل کہتے ہیں، یعنی چاہے شروع میں راوی ساقط ہو، چاہے درمیان سے ساقط ہو، چاہے مسلسل دو ساقط ہوں، اور چاہے تابعی کے بعد ساقط ہوں، حضرات فقہاء فرماتے ہیں کلہ مرسل۔ یہ بھی آگے سمجھ میں سب کے وہ سب کہتے ہیں۔ اس وجہ یہ ہے کہ حضرات محدثین کے نزدیک مرسل خاص، حضرات فقہاء کے نزدیک مرسل عام۔ یہ فرق ہے بھائی، عام نہیں کہہ رہا، عام کہہ رہا ہوں بھائی، سمجھتے ہو عام میں اور عام میں کیا فرق ہے؟ ہاں کھانے پینے کی بھی باتیں تو سب ازبر ہیں نا پہلے سے، اس کا تو اشارہ بھی بس کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ تو بھائی یہ عام نہیں ہے، عام ہے بھائی یہ لفظ۔ چلو تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ الفاظ و عبارات کا اختلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کے نزدیک حکم ایک ہی ہے، چاہے وہ مرسل خاص ہو عند المحدثین یا وہ مرسل عام ہو عند الفقہاء، سب کے نزدیک حدیث مرسل قابل استدلال نہیں، حجت نہیں۔ تو حکم دونوں یہاں برابر ہے، تو پھر الفاظ کا فرق ہو جائے تو کیا ہوا؟ یعنی حضرات فقہاء نے مرسل کو عام معنی میں لے لیا اور حضرات محدثین نے خاص معنی میں لے لیا، حجت دونوں کے نزدیک نہیں۔ جب نہیں تو بس پھر یہ اختلاف الفاظ کا ہے اور یعنی کہتے ہیں اصطلاح کا ہے، ورنہ حقیقت میں حکماً کوئی فرق نہیں۔ اب دیکھو اما قول الزہری وغیرہ من صغار التابعین، اب آگے دوسری قسم تابعی کبیر قید لگائی تھی نا،
تو تابعی صغیر کو مصنف نے الگ کر دیا. اب یہاں سے تابعی صغیر کی مرسل کا ذکر آئے گا یہاں پر. اس میں دو قول ذکر فرمائے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے. اگر حدیث مقطوع کے اندر تابعی صحابی کا واسطہ حذف کرے اور ہے وہ تابعی صغیر تو اس میں دو قول ہیں. ارے بھائی سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ اس میں دو قول ہیں بھائی. ایک قول تو یہ ہے کہ جو کہ مشہور و معروف ہے، یعنی اس میں بھی حضور قول فعل تقریر کو ذکر کریں گے، وہ تین قسمیں یہاں پر بھی ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ اس میں دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ جن حضرات کے نزدیک مرسل کی تعریف یہ ہے کہ جس کے اندر صرف صحابی کا واسطہ ساقط ہو، تابعی صغیر ہو یا کبیر، ان کے نزدیک دونوں برابر، کیونکہ ان کا تعلق مرسل کا کہ تابعی کسی صحابی کا واسطہ حذف کرے، تابعی مطلق ہے، کبیر ہو یا صغیر. ایک تو قول یہ ہے. ان کے نزدیک تو جیسے تابعی کبیر کی مرسل کا حکم ہے وہی تابعی صغیر کی مرسل کا حکم ہے، کیونکہ ان کے نزدیک تابعی ہونا ضروری ہے، کبیر صغیر قید نہیں ہے. ارے بھائی سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ ایک قول یہ ہو گیا. وکیل لیس بمرسل. دوسرا قول یہ ہے کہ تابعی صغیر کی جو مرسل ہوگی وہ مرسل نہیں کہلائے گی بلکہ منقطع کہلائے گی. اور منقطع اس لیے کہلائے گی کہ ان کی روایت اکثر و بیشتر تابعین سے مروی ہوتی ہے، اور جب تابعی کا واسطہ حذف ہوگا تو پھر منقطع ہوگی. مرسل کہاں سے ہوگی؟ کیوں؟ مرسل خاص ہے صحابی کے واسطہ حذف کرنے کے ساتھ. آگے سمجھ میں سب کیا؟ چلو یہ اس تفصیل دو قسم ہو گئی. اب ایک جزیہ بیان فرماتے ہیں. وَإِذَا قَالَ فُلَانٌ عَنْ رَجُلٍ عَنْ فُلَانٍ. اگر کسی سند میں راوی یوں کہے کہ فلان عن رجل عن فلان، یعنی میں روایت کرتا ہوں فلان سے، جو ایک شخص سے روایت کرتے ہیں، یا فلان سے روایت کرتا ہوں، رجل بھی مجہول اور فلان بھی اور زیادہ مجہول، تو فلان بھی مجہول رجل بھی مجہول، تو ایسی حدیث کو کیا کہا جائے گا؟ مرسل کہیں گے یا منقطع؟ فرماتے ہیں کہ حاکم شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منقطع لیس مرسلا، یہ منقطع کہلائے گی، مرسل نہیں کہلائے گی، اس لیے کہ جو راوی درمیان میں ہے وہ مجہول ہے، پتہ نہیں کون ہے کون نہیں. رجل سے کون مراد ہے؟ صحابی بھی ہو سکتا ہے، غیر صحابی بھی ہو سکتا ہے، ہم پتہ ہی نہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ فلانوں میں کچھ پتہ نہیں ہے. تو لہٰذا حاکم شہید کے نزدیک تو وہ مرسل نہیں کہلا سکتی اور منقطع کہلائے گی. لیکن دوسرے محدثین فرماتے ہیں مرسلون. یہ دوسرا قول آ گیا بھائی، یہ دوسرا قول آ گیا کہ دوسرا قول ہے کہ نہیں، اس کو مرسل کہا جائے گا. اب اس کے بعد حدیث مرسل کا حکم کا بیان آ رہا ہے. بھائی اب سب لوگ جاگ جائیں، کیونکہ اس میں تین قول، حکم میں تین قول آئیں گے، اور تیسرا قول ذرا مشکل ہے. ذرا بھی یاد رکھنا کہ اب سمجھو بھائی بہت مشکل آ گئی، اب سلم کون پڑھے؟ ارے سلم پڑھی یا نہیں پڑھی؟ جب سلم نہیں پڑھی تو کیا آیا بھائی تم کو؟ چلو، تو وہ سلم کو طلبہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو جناتی کتاب ہے، یہ تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے زور لگا کر کے وہ فاق سے نکلوائی ہے اس کو. نہیں، وہ ایسی مشکل کتاب تھوڑی ہے. وہ مشکل تو سمجھ رکھا تھا اس لیے مشکل ہے، حقیقت میں کوئی مشکل نہیں ہے. ہمیشہ سے علماء اس کو پڑھتے پڑھاتے آئے، تو بھائی یہاں پر بھی کوئی اس کو سلم نہ سمجھ لے. جو آگے تیسرا قول آ رہا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بالکل آسان ہے، مگر دماغ کو حاضر رکھنا ضروری ہے. اور جو میں باتیں بتاتا جاؤں ان کو نقش کرتے جاؤں. میرے ساتھ ساتھ چلو گے تو کشتی پار ہو جائے گی انشاءاللہ، اور ورنہ پھر درمیان میں ڈوب جائے گی، یعنی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو میں ذمہ دار نہیں ہوں تمہارا. شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ ساتھ چلو، یعنی کشتی میں بیٹھے رہو تو پھر کشتی چلتی رہے گی تو کنارہ آ جائے گا، اور اگر آپ نے پانی میں چھلانگ لگائی تو تم جانو گئی. تو اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حدیث مرسل کا حکم بیان فرماتے ہیں، اور اس میں تین قول ذکر فرمائے. ایک جمہور محدثین نے قول نقل فرمایا، ایک جمہور محدثین اور اکثر فقہاء کرام اور اصحاب اصول قول نقل کیا ہے، حکم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. دوسرا قول حضرت امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور حضرات محدثین کی ایک جماعت کا موقف بیان فرمائیں گے. اور تیسرا قول حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. بس حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے
نزدیک مرسل کے حجت ہونے میں 4 شرطیں ہیں. 3 کا تعلق راوی سے ہے، 1 کا تعلق روایت سے اور اس کا تعلق روایت سے. اس میں بھی 4 شرطیں ہیں جس میں سے 1 کا پایا جانا ضروری ہے. مشکل لگ رہا ہے کیا؟ بس تو پھر آسان ہے. پھر انشاءاللہ تعالی میں اسی کی تشریح کروں گا آپ کے سامنے. پھر خلاصہ بتا دوں آپ کو. وہ خلاصہ جو ہوتا ہے نا وہ کلید ہوتی ہے بات کو سمجھنے کے لیے. حدیث مرسل کا حکم یہاں سے بیان کرنا چاہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ، اور اس میں 3 قول ذکر کیے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ. ایک قول جمہور محدثین حضرت امام شافعی، یہ امام شافعی کی ایک روایت ہے. آگے دوسری روایت ہے جو تیسرے نمبر پہ آئے گی. بہت سے فقہاء کرام اور اصحاب اصول نے اس کا حکم بیان فرمایا ہے. ایک قول یہ ہو گیا. دوسرا قول ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا. تیسرا قول ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مرسل کا حجت ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں. 4 کا سب سمجھ میں آ رہا ہے؟ 4. پھر 3 کا تعلق راوی سے ہے، 1 کا تعلق روایت سے ہے. یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ جس کا تعلق روایت سے اس میں بھی 4 شرطیں ہیں. 4 کا پایا جانا ضروری نہیں، 1 کا پایا جانا کافی شافی. آیا سمجھ؟ خلاصہ سمجھ میں آ گیا؟ اوہ تو بس تو پھر تو آگے پانی ہے انشاءاللہ تعالی. اب دیکھو آگے. تو پہلا قول لے لیں بھائی کہ حدیث مرسل حدیث ضعیف، یہ حکم آ گیا بھائی. یہ کن کے نزدیک ہے؟ جمہور محدثین، امام شافعی اور بہت سے فقہاء اور اصحاب اصول، ان کے نزدیک ہے یہ. اب دوسرا قول حضرت امام مالک، امام ابو حنیفہ اور حضرات محدثین کی ایک جماعت، وہ کہتے ہیں کہ حدیث مرسل صحیح، لیکن ایک شرط یہاں معذوف ہے. بھئی یہ سمجھنے کی بات ہے. ایک شرط یہاں پر معذوف ہے، بشرطے کہ مرسل ثقہ سے ارسال کرتا ہو. دیکھو اب ارسال بھی آ گیا، مرسل بھی آ گیا. کہ مرسل جس راوی سے ارسال کرتا ہے وہ ثقہ ہو. ثقہ سے ارسال کرنا اس کا معمول ہے. یعنی جہاں ثقہ ہوتا ہے وہ اس کو حذف کر دیتا ہے اور پھر حدیث کو مرسل بنا لیتا ہے. تو یہ دوسرا قول ہو گیا. یہ مشہور و معروف بھی ہے جو آپ نے پڑھا بھی ہے الحمدللہ. اور تیسرا قول حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے بھائی. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدیث مرسل 4 شرطوں کے ساتھ حجت ہوتی ہے، جن میں سے 3 کا تعلق راوی سے ہے اور 1 کا تعلق روایت سے ہے. اب پہلے راوی کے مطابق جو 3 شرطیں وہ سمجھ لو بالکل آسان ہے. وہ نمبر 1 تابعی کبیر ہو صغیر نہ ہو. اب اس میں کوئی ہے پیچیدگی؟ نمبر 1 تابعی کبیر ہو صغیر نہ ہو. نمبر 2 اگر مرسل عنہ کو متعین کرے. عام طور پر مرسل میں وہ ساقط ہوتا ہے نا راوی. اگر مرسل سمجھ لو، مرسل اگر مرسل عنہ، اب آگے سمجھ لو، مرسل عنہ کو متعین کرے تو وہ ثقہ ہو. وہ ثقہ ہو. 2 شرطیں ہو گئی، سمجھ میں آ گئی سب کے. اور اس حدیث مرسل کی موافقت اور تائید، اس حدیث مرسل کی موافقت اور تائید کسی دوسری حدیث مرسل سے ہوتی ہو اور اس کا راوی بھی حافظ متقن ہو اور صدق و امانت میں مشہور و معروف ہو. یہ 3 شرطیں. کس سے تعلق ہے ان 3 شرطوں کا؟ راوی سے یا روایت سے؟ پھر بولو، راوی سے یا روایت سے؟ راویوں سے. پھر سمجھ لو نمبر 1 وہ راوی تابعی ہاں تابعی ہو صغیر نہ ہو. نمبر 1 تابعی کبیر ہو صغیر نہ ہو. اگر مرسل عنہ کو متعین کرے تو وہ ثقہ ہو. تو وہ ثقہ ہو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نمبر 3 اس حدیث مرسل کی موافقت اور تائید کسی دوسری حدیث مرسل سے ہو جس کا راوی حافظ متقن ہو اور صدق و امانت میں مشہور ہو. یہ 3 شرطیں ہو گئیں بھائی. ان کا تعلق روایت راوی سے ہے نہ کہ روایت سے. اب چوتھی شرط جس کا تعلق کس سے ہوگا؟ روایت سے ہوگا. چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کا تعلق روایت سے ہے اس میں یہ تفصیل ہے
کہ اس میں 4 باتوں میں سے کوئی ایک بات پائی جائے، 4 باتوں میں سے ایک بات پائی جائے تب وہ حجت ہوگی، ورنہ حجت نہیں ہوگی۔ نمبر 1، وہ حدیث مرسل دوسری سند سے بھی منقول ہو، وہ حدیث مرسل کسی اور سند سے بھی منقول ہو، اور دوسری سند سے جو روایت منقول ہے چاہے وہ مسند ہو یا وہ مرسل ہو، اگر مرسل ہو تو اس کا مرسل اور پہلی حدیث کے مرسل الگ الگ ہو۔ بھئی یہ سمجھنے کی بات ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، مگر میں بعض طلبہ جو ہیں وہ بیچارے مرسل میں الجھ جاتے ہیں، وہ آگے کی بات کیا سمجھیں گے؟ ارے بھائی آپ تو نہیں الجھ رہے نا، پھر سمجھ لو بھائی۔ اب چوتھی شرط کا تعلق روایت سے، یعنی حدیث مرسل سے، اس میں 4 باتوں میں سے ایک بات پائی جانی چاہیے۔ نمبر 1، وہ حدیث مرسل جس کو ہم مرسل کہہ رہے ہیں وہ دوسری سند سے بھی مروی ہو، لیکن 2 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ مرسلن مروی ہوگی تو پھر ضروری ہے کہ دونوں کا مرسل الگ الگ ہو، تبھی تو تقویت آئے گی نا، یا پھر وہ مسندن مروی ہو۔ مسند سمجھ تو پیچھے گزر چکی ہے مسند، تو پہلی شرط ہے کہ یہ پائی جائے گی تو مرسل حجت، ورنہ حجت نہیں۔ نمبر 2، اگر وہ مسندن منقول نہ ہو، میں نے ایک ساتھ ہی بیان کر دیا اس لیے اب الگ کر کے بیان کر رہا ہوں، اگر وہ مسندن منقول نہ ہو تو کم از کم مرسلن مذکور ہو، میں نے خود ہی کہہ دیا نا، مرسل ہو یا مسند ہو، تو مرسل کی صورت میں دوسری حدیث کا مرسل اور پہلی حدیث کے مرسل الگ الگ ہو، یہ دوسری شرط ہے، یہ یاد رکھیں۔ تیسری شرط یہ کہ وہ حدیث اہل علم کے فتوے کے مطابق ہو، یعنی اہل علم اس پر فتویٰ دیتے ہوں تو پھر وہ حدیث حجت ہوگی، ورنہ نہیں۔ یا پھر وہ صحابی قول کے موافق ہو، قول صحابی کے موافق ہو، یہ 4 شرطیں ہوگی، ان میں سے ایک بھی پائی جائے گی تو وہ حدیث مرسل عند الشافعی رحمہ اللہ حجت ہوگی، ورنہ نہیں۔ اب ایک اور بات بیان فرماتے ہیں، ایک جزیہ بیان فرماتے ہیں جو کہ وَيَتَبَيَّنُ بِذَلِكَ صِحَّةُ الْمُرْسَلِ سے بیان کرتے ہیں۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ اب ایک حدیث تو ہے مرسل، اور وہی حدیث دوسری سند سے بھی مرسلن مروی ہے، اور ایک حدیث صحیح ہے، تو ان میں کس کو ترجیح دیں گے؟ تو فرماتے ہیں اس میں تفصیل ہے۔ ارے بھائی پہلے صورت سمجھ لو، ایک حدیث مرسل ہے اور دوسری سند سے بھی مرسلن مروی ہے یا مسندن مروی ہے، ایک حدیث تو ایسی ہے، اور ایک حدیث بس ایک ہی سند سے ہے لیکن صحیح ہے۔ صحیح حدیث پڑھی نہیں پڑھی آپ حضرات نے؟ تو صحیح حدیث ہے، اور پہلی حدیث کیا ہے؟ وہ مرسل ہے، ایک سند سے مرسل ہے، دوسری سند سے، یا وہ مسند ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ تو کہتے ہیں اگر تطبیق دینا ممکن ہو تطبیق دے دیں گے، پھر تو کسی جھگڑے کی بات ہی نہیں، اور اگر اس میں تطبیق ممکن نہ ہو، متعذر ہو، تو پھر یہ مرسل جو 2 سند سے مروی ہے یہ حدیث صحیح پر راجع ہو جائے گی، اور وجہ یہ ہے کہ حدیث صحیح کے اندر قوت کم ہے، اور 2 سند سے مروی ہونے کی بنا پر اس میں قوت زیادہ آ گئی۔ جب قوت زیادہ آ گئی تو اقوا غیر اقوا پر راجع ہوتی ہے۔ ارے بھائی بولو تو صحیح، اقوا غیر اقوا پہ راجع ہوتی ہے۔ حدیث جو ہے صحیح وہ قوی نہیں، قوی تو ہے اقوا نہیں، ارے قوی تو ہے اقوا نہیں، اور یہ اقوا ہے اس سے، اور اقوا اس لیے کہ یہ 2 سند سے مروی ہے، چاہے مسندن ہو چاہے مرسلن ہو۔ اس بنا پر فرماتے ہیں کہ جب جمع متعذر ہوگی تو ایسی صورت میں حدیث مرسل بالسندین راجع ہوگی حدیث صحیح بسند واحد سے۔ یہ خلاصہ ہے اس کا۔ اب آخر میں فرماتے ہیں کہ یہ ساری تفصیل جو ہم نے بیان کی ہے یہ صحابی کے علاوہ کے مرسل میں ہے، یہ یعنی مرسل غیر صحابی ہو یعنی تابعی ہو، مرسل صحابی کے علاوہ ہو، اور اگر صحابی مرسل ہو تو بھئی ایسی صورت میں صحابی کا مرسل حجت اور صحیح مذہب کے مطابق راجع۔ وجہ کہ صحابۃ کلہم عدول، ایک قول تو یہ ہو گیا بھائی، ایک قول یہ ہو گیا، یہی راجع ہے۔ قیلہ کے ذریعے دوسرا ضعیف قول ذکر فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ تو صحابی کا مرسل
غیر صحابی کے مرسل کی طرح ہے، دونوں حکم برابر ہے. یعنی جو شرائط تابعی کے مرسل میں ہیں وہی شرائط صحابی کے مرسل کے قبول کرنے میں بھی ہیں. ایک صورت مستثنا فرما رہے الا ان یبین روایت عن صحابین، الا یہ کہ صحابی کسی دوسرے صحابی سے روایت کرے تو پھر بلا شبہ وہ حجت، اس لیے کہ صحابی دونوں عادل، اور جب دونوں عادل تو دونوں کی روایت اور ارسال معتبر. اب 10ویں قسم بیان فرماتے ہیں، وہ تو اور بھی آسان ہے انشاءاللہ تعالی. وہ ہے المنقطع. حدیث کی 10ویں قسم ہے حدیث منقطع. اب حدیث منقطع کے لفظی معنی سمجھ لو، اس کے بعد پھر اصطلاحی معنی سمجھ لینا. تو لغوی معنی تو اس کے آتے ہیں کٹا ہوا، انقطاع سے نا، باب انفعال سے، منقطع اسم فاعل جس کے معنی کٹا ہوا. اور اصطلاح محدثین میں اس کی 4 تعریفیں ذکر کی ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ. ایک متقدمین کی، ایک متاخرین کی، اور پھر 2 تعریفیں مزید انہوں نے بیان فرمائی ہیں. تو بہرحال حدیث منقطع کا بیان ہو رہا ہے بھائی. تو حدیث منقطع یہ ہے کہ جس کی سند میں سے کوئی راوی گرا ہوا ہو، جس کو مختصراً یوں کہتے ہیں منقطع غیر متصل کہتے ہیں، اور غیر متصل منقطع کہتے ہیں. آگے سمجھ میں؟ منقطع غیر متصل، غیر متصل منقطع، دونوں طرف سے تعریف برابر ہو گئی نہیں ہو گئی. تو جس میں راوی ساقط ہو اسے کہتے ہیں. تو یہ تو تعریف حضرات فقہاء، امام خطیب، علامہ ابن بدر، علامہ عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے کہ مالی متصل اسناد علیہ وجہ کانا، بس جس کے سند متصل ہو خواہ کسی طریقے سے بھی ہو، یعنی چاہے شروع سے راوی گرا ہوا ہو، چاہے درمیان سے گرا ہوا ہو، اور چاہے 2 راوی گرے ہوئے ہوں، اور چاہے تابعی کے بعد گرا ہوا ہو، یہ سارے ان کے نزدیک منقطع. کیوں منقطع عام ہے؟ ان کے نزدیک منقطع عام ہے، بس اس میں سند سے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی راوی 1 یا 2 مسلسل گرے ہوئے ہوں، شروع سے یا بیچ سے یا آخر سے، سب منقطع. منقطع عام ہے جس کے اندر مرسل بھی آ گیا، معضل بھی آ گیا، اور کیا کہتے ہیں منقطع بھی آ گیا، معلق بھی آ گیا. یہ متقدمین کی تعریف ہے بھائی. یہ کس کی تعریف ہے؟ متقدمین کی. اب متاخرین کی تعریف سنو. متاخرین کی تعریف سننے سے پہلے مثال لے لو تاکہ منقطع کی جو ہے لغوی معنی بیان ہو گئے، اصطلاحی معنی جو راج ہیں وہ بیان ہو گئے. تو اب مثال لے لو. مثال یہ ہے کہ جو ماروا عبد الرزاق، مصنف ابن عبد الرزاق سے یہ روایت لی گئی ہے کہ ماروا عبد الرزاق عن الثوری عن ابی اسحاق عن زید بن، اس میں لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا میرے، ان حذیفہ، زید بن کے بعد کیا زید بن، ہاں، ان حذیفہ مرفوعا ان ولیتموها ابا بکر فقوی امین. یہ مشہور حدیث ہے بھائی. اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ ایک راوی سند میں سے گرا ہوا ہے اور وہ ہے شریک نامی راوی. جب راوی درمیان سے ساقط ہو گیا تو کیا ہوئی حدیث؟ منقطع. یہ منقطع کی مثال ہو گئی. اب متاخرین کی کا موقف دے لیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ متاخرین کی تعریف یہ ہے بھائی، منقطع کی مثال متاخرین کے نزدیک ان کی تعریف یہ ہے کہ سند متصل نہ ہو. ان کے نزدیک یہ ہے کہ سند بس متصل نہ ہو اور اس پر مرسل، معضل اور معلق کا اطلاق نہ ہو سکتا ہو. تو اب ان کی تعریف خاص ہو گئی. ارے ہو گئی نہیں ہوگی خاص؟ جمہور کے نزدیک عام تھی، اب ان کے نزدیک خاص ہو گئی. اب حدیث مرسل وہی ہے بس جس کے اندر صحابی کا واسطہ حذف ہو، سند سے پہلے نہیں، اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. حدیث منقطع وہ حدیث ہے جس کے اندر کوئی راوی ساقط ہو، لیکن ایسا ساقط ہو کہ اس کی وجہ سے اس روایت کو مرسل نہ کہیں، معضل نہ کہیں اور معلق نہ کہیں، تو بس وہ حدیث منقطع ہے. تو یہ خاص ہو گئی ان کے نزدیک. 2 تعریف ہو گئی. متاخرین کی تعریف جو ہے وہ باہر سے میں نے بیان کی ہے اور متقدمین کی آپ نے پڑھ لی. اب 2 قیلہ سے 2 ضعیف روایتیں آئیں گی. 2 تعریف کے بارے میں 2 قول آئیں گے. قیلہ ہوا مختل من رجل قبل التابعی معذوفا کانا و مبہم کا رجل. یہ ایک تعریف ہو گئی کہ حدیث منقطع وہ حدیث ہے
اختلّ کے معنی سقطہ، اختلّ کے کیا معنی ہے؟ سقطہ، کہ وہ حدیث کی سند میں سے کوئی آدمی ساقط ہو، رجل کوئی آدمی ساقط ہو جو معلوم نہ ہو کون ہے، ثقہ ہے یا غیر ثقہ ہے، اور ہو بھی تابعی سے پہلے پہلے، چاہے معذوف ہو اور چاہے وہ مبہم ہو لیکن ساقط ہو. مثلا رجل، اب رجل کسے کہتے ہیں؟ پتہ نہیں کسے نہیں کہتے ہیں، عادل ہے یا غیر عادل ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں. تو ایک تعریف یہ ہے حدیث منقطع کی، مگر یہ تعریف ضعیف ہے. دوسری تعریف اس سے بھی زیادہ ضعیف ہے جو قیلہ کے ذریعے آگے آ رہی ہے، وقیل معروی عن تابعین او من دونہ، کہ حدیث منقطع وہ حدیث ہے جو تابعی سے مروی ہو یا تبع تابعی سے مروی ہو. دونہ کے معنی دون تابعی، تبع تابعی سے مروی ہو جس میں اسے قول یا فعل اس مذکور ہو. وہذا غریب ضعیف، یہ امام نبی فرما رہے ہیں کہ یہ تعریف تو اور بھی زیادہ ضعیف اور کمزور ہے. بس پہلی تعریف مشہور و معروف بھی ہے اور جامع، اور کیا کہتے ہیں، جامع بھی ہے، مضبوط بھی ہے وہ. بس یہیں تک.